السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو نمبر 22 میں خوش آمدید ہے۔ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا جس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہ ہو، نہ اس سے دنیا کمانا مقصود ہو، نہ شہرت و وجاہت مطلوب ہو۔ ان میں سے کوئی چیز شامل ہو جاتی ہو تو وہ سارا کیا کرایا برباد کر دیتی ہے، اور محض اس کے لیے کوئی کام ہو تو معمولی سے معمولی کام بھی پہاڑوں سے وزن میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ جب تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ کیا کر، اس لیے کہ یہ گناہ کو دھوتا ہے اور اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کریں، یعنی ترش روئی سے منہ چڑھا کر بات نہ کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں خبر سنتے ہی فوراً گیا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ مبارک چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، لوگو سلام کا آپس میں رواج ڈالو، سلام کا آپس میں رواج ڈالو، اور کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آیات کے ذیل میں بھی نمبر 34 کی طویل آیت میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ اللہ شانہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کے واسطے کھانا کھلاتے ہیں، نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنے بھائی کو روٹی کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور پانی پلائے کہ پیاس جاتی رہے، اللہ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں کر دیتے ہیں۔ ہر خندق اتنی بڑی ہے کہ 700 سال میں طے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، پس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اپنے ڈول میں سے پڑوسی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ اچھی طرح گفتگو کرنے کا اہم جزو یہ بھی ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے بات کرے، منہ چڑھا کر ترش روئی سے بات نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ احسان کا کوئی حصہ بھی حقیر نہیں، چاہے اتنا ہی ہو کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، یعنی ہنس کے مسکرا کے بات کرے، اس کو سلام کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص احسان کے کسی درجے کو بھی حقیر نہ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے پیش آئے۔ ایک حدیث میں آیا ہے تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم کرنا یا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کسی کانٹے وغیرہ تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی آدمی ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے اور ان پر ایک مسلم کامل جنتی گزرے گا۔ اس صف میں سے ایک شخص اس سے کہے گا کہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دے۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا تھا، جس پر میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ اس پر وہ سفارش کرے گا، یعنی جنتی جہنمی کی سفارش کرے گا اور وہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا شخص کہے گا کہ تو نے مجھے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی، تو نے مجھ سے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی اور میں نے تجھ کو دی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا تو ان میں سے ایک شخص اس کو آواز دے کر کہے گا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی تو ہوں جس نے فلاں دن تمہیں پانی پلایا تھا، فلاں وقت تمہیں وضو کا پانی دیا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی اور وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا۔ اس پر وہ جنتی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دولت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا
کپڑا دیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فقیر سے قیامت کے دن ایسی طرح معذرت کریں گے جیسا کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، میرے بندے ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا دیا ہو وہ تیرا ہے، وہ اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو، جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو یا میرے لیے کوئی نیا پرانا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے کہ جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور 1 درہم دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا، یعنی ان کا احترام کیا، ان کو کھانا پینا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے دیے۔ آج تم جنت میں ایسی طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے نہ تم غمگین ہو۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیمار فقیروں اور غریبوں کی عیادت کی، آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے اور اللہ جل شانہ سے باتیں کریں اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کتنی حوریں ایسی ہیں جن کا مہر ایک مٹھی بھر کھجور یا اتنی ہی مقدار کوئی اور چیز دینا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ محبوب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یا اس پر سے غم کا ہٹانا ہے، یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے، یعنی یہ سب اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں جو بھی ہو سکیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مغفرت کے واجب کرنے والی چیزوں میں کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا ہے، اس کی بھوک کو زائل کرنا ہے، یعنی اس کی بھوک مٹانا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مصیبت کو ہٹانا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے، تعالیٰ شانہ اس کی 72 حاجتیں پورے کرتے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکی چیز اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، یعنی اور حاجتیں مغفرت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ نیز حدیث نمبر 13 میں بھی اس کا بیان آ رہا ہے۔ پیج نمبر 91 سے 95 تک پڑھا ہے ہم نے۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا، ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ہماری فضائل صدقات کی پوری وہ پلے لسٹ ہے، ہم اس کی تعلیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اگر آپ اور تعلیم شروع سے ہماری کتاب یہ سننا چاہتے ہیں فضائل صدقات کی، تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔